دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ اجازت ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے بھی یہ وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھا ہو اور اس کا کام نہ ہوا۔ آج تک یہ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت، آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو کوئی جو حاجت ہے پورا نہیں ہو رہا، آپ نے بہت بھاگ دوڑ کی، کوششیں کی، کبھی ایک وظیفہ کبھی دوسرا وظیفہ، وظائف نے تکا دیا لیکن کام نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ سکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا اور پھر بھی آپ کا کام نہ ہوا تو بے شک آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے بھی یہ وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھا ہو اور اس کا کام نہ ہوا۔ آج تک یہ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کی کوئی فکر نہ کریں، یہ ٹینشن ہے، وہ ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، حاجت ہے، مالی پریشانی ہے، جادو ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، جو بھی ہو، اس دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن زندگی کے لیے جو 4 شرائط ہیں وہ وظیفے کے لیے بھی ہیں، کیونکہ آپ مسلمان، حیثیت مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ 4 شرائط آپ میں ویسے ہی ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، صحیح طریقے سے مسلمان بننے کے لیے یہ 4 شرائط ضروری ہیں۔ نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو نماز تو فرض کی ہوئی، تو آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن نماز تو پڑھنا ہوگا بھائی۔ حیثیت مسلمان آپ نے نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اگر میں اجازت دے دوں تو پھر بھی کام نہیں کرے گا۔ 5 وقت کی نماز پہلا شرط ہر کسی وظیفے کے لیے، مسلمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے بعد تو نماز ہی ہے نا، اور قیامت میں سب سے پہلے پوچھا بھی جائے گا نماز کے متعلق، تو نماز پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ وعدہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ دوسرا شرط بھی ہے، دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ جس پیٹ میں بھئی حرام مال پڑا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، قبول کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ جب آپ حرام مال کھا رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، حرام کھا رہا ہو، حرام لباس پہنا ہوا ہو، تو اس کی دعا تو رد ہو جاتی ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوتی، سر سے اوپر نہیں جاتی وہ دعا۔ تو آپ نے دوسرا شرط وہ رزق حلال کی طلب، تیسرا شرط 4 شرائط ہیں۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ سارے کائنات کا بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم حقیقی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، وہ چاہے تو سب دے سکتا ہے۔ تو اس پر یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے اپنے بندے پر زیادہ مہربان، تو وہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، میرا فریاد سنے گا۔ وہی تو ہے، اور کون ہے جو ہمیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو اس سے فریاد کریں، جو اس سے مانگے، وہی تو ہے ہمارا رب۔ تو اس پر یقین کامل ہو کہ وہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، آیا آپ کو اس کا تلفظ صحیح طور سے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر آپ قادر ہیں کہ آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں؟ تو آپ نے سب سے پہلے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ ویسے پورے قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمام وظائف کا اگر بادشاہ کہہ لیں اس کو تو بیجا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا وظیفہ ہے، یہ آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم ہے۔ اس کا وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 3 دن میں گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے، پہلے ہی رات، پہلے ہی دن پورا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو 3 دن کریں۔ 3 دن میں انشاءاللہ مسلسل کرنے سے آپ کی جو بھی ممکن ناممکن حاجت ہو وہ پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔
تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اسم اعظم آپ نے تہجد کے وقت اگر پڑھنا ہے تو بہت بہتر ہوگا۔ تہجد جو بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات کو کرنا ہے، بہت بہتر ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے۔ صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 11 بار، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف، 3 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، صرف 3 بار، اور اس کے بعد یہ اسم اعظم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ 313 بار یہ اسم اعظم پڑھیں۔ کتنا؟ 313 بار اس اسم اعظم کو پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعا کریں، خوب گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ مسلسل یہ عمل 3 دن تک کریں، یعنی 3 رات تک، اور 3 راتوں میں ضرور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور آپ کی حاجت جو بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔